سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت جناب لقمان کی اس نصیحت کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹے سے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، انہوں نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کیں تو یہ رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا حصہ بنا کر تا قیام قیامت تمام ماننے والوں کے لیے اس بات کو نقش فرما دیا کہ جو لوگ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیں وہ ان زرعی اصول کو سامنے رکھیں، ان اصولوں کی بنا پر وہ بچوں کی تربیت کریں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا اصول بچوں کی اعتقادیات کی درستگی ہے، یعنی ان کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد انہیں عمل صالح کی ترغیب دی جائے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے انہیں کہا جائے، اچھی بات کرنے کے لیے کہا جائے، بری بات سے منع کیا جائے۔ پہلے اعتقاد، پھر عبادت، اور اس کے بعد حسن اخلاق۔ قرآن کریم نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر ارشاد فرمایا اپنی چال کو بھی درمیانہ رکھو، اپنی آواز کو بھی درمیانہ رکھو۔ دوسری طرف آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ حضرت ام المومنین سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستگی سے گفتگو فرماتے تھے کہ بسا اوقات کوئی انسان اس گفتگو کو لکھنا چاہتا تو اسے لکھ سکتا، اور پھر جب ضرورت پڑتی تو کبھی کبھار حضور علیہ السلام 3 بار بھی کسی بات کو ارشاد فرماتے۔ ماہرین تو کہتے ہیں کہ جب آپ بچوں کو یا بڑوں کو کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو جو آپ کے الفاظ ہیں ان الفاظ کا اثر اگلے بندے پر یا اس بچے پر جس کے ساتھ آپ محو گفتگو ہیں اس پر صرف 7% اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے الفاظ، اور جو آپ کا لب و لہجہ ہے، آپ کا ایکسنٹ ہے، آپ کی جو وائس کی پچ ہے، یعنی جس سطح کی آپ آواز نکالتے ہیں، 38% اس کا عمل دخل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں گفتگو کرنے کا یا بچوں کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اور ہم کیا ان کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کے سامنے شاؤٹ کرنا، ان کے سامنے چیخنا چلانا اور انہیں یہ کہنا کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، پتہ نہیں کب کہا تھا، یعنی اس سے پہلے بھی آپ نے ایسی ہی ڈانٹ پلائی ہوگی بچوں کو۔ جیسا اب آپ ڈانٹ رہے ہیں، جس انداز میں اب آپ شور و غل کر رہے ہیں، اسی طرح کا آپ نے پہلے بھی سمجھایا ہوگا، تو اس سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سمجھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اپنے پاس بٹھائیں اور اسے مثبت انداز میں یہ بتلائیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ 1 سے 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ جب یہ چیزیں آپ سمجھائیں گے تو آہستہ آہستہ بچے کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی اور وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے گا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے بچوں کو مارا، پھینٹی لگائی اور اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑے اسکالر بن گئے؟ تو آپ بچوں کی نفسیات پر خوف طاری کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ تک نہیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس حوالے سے کتنا پابند کیا ہے۔ خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے جو فرمایا ہے کہ انہیں ترغیب دو، وہ 7 برس کی عمر ہے، اور جب انہیں مارنے کی اجازت ہے، مارنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب انہیں مارنے کی اجازت ہے، اور اس مارنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں پھینٹی لگائی جائے، مارنے سے مراد سرزنش ہے، پرسش ہے، جس پر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، انہیں احساس دلا سکتے ہیں، انہیں وارن کر سکتے ہیں۔ مارنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے 10 سال کے بچے کے پیچھے چڑھ جائیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں سے اپنی 30-35 سال عمر میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی عمر میں، یعنی 8 سال یا 7 سال یا 10 سال کا بچہ نماز پڑھے، خود یہ والدین اپنی 10 سالہ عمر میں کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں بچوں سے وہ توقع کرنی چاہیے جو ہم خود کر پائے،
اور جو آج سے 30 سال پہلے کا ماحول تھا وہ آج سے زیادہ فتنوں پر مشتمل نہیں تھا، فتنے کم تھے، فحاشی اور عریانی کم تھی۔ اس کے باوجود اگر آج کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا اس نے آپ کے کہنے پر مسجد کی طرف رخ کیا ہے یا وہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا دین کی کوئی بات سن لیتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ بھی اس بات کو سمجھیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے یہ اصول پیش نظر رکھیے اور ان کے سامنے چیخ چلا کر ان کی تربیت نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔